باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیها راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعۃ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق اللہ۔ سورہ غاشیہ مکی سورہ فما هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس اس چیز کی خبر پہنچی ہے غاشیہ جو چھا جانے والی ہے، یعنی قیامت کا دن یہ ہر طرف کیا ہے وہ چھا جائے گی، کوئی ایسا جگہ نہیں ہوگی، کوئی ایسی جگہ نہیں بچے گی جس کے اوپر قیامت نہیں آئے گی، یعنی اس لیے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس یہ بات پہنچی ہے اس چیز کی جو چھا جانے والی، یعنی قیامت کا دن، وجوہ اس دن کیا ہوگا، وجوہ یومئذ خاشعہ، جس دن چہرے جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں گے، پریشانی کی وجہ سے چہرے کیا ہوں گے وہ جھک جائیں گے، جس نے بھی دنیا کے اندر برے اعمال کیے ہوں گے، نافرمانی کی ہوگی، اس کے چہرے اس دن کیا ہوں گے، جھکے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، مصیبت جھیلنے والے ہوں گے اور مصیبت زدہ ہوں گے، ان کے اوپر تکلیف آنے والی ہوگی، یعنی وہ چہرے ان کے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کس وجہ سے یہ مصیبت کو جھیلنے والے ہیں، یہ مصیبت کو اٹھانے، یعنی دنیا کے اندر بھی انہوں نے کیا کیا، من مانی کرتے رہے، تکبرانہ انداز سے بولتے رہے۔ اب یہ دن آ گیا ہے کہ جس دن کو یہ جھٹلاتے تھے، آج ان کے چہرے کیا ہو یہ جھکے ہوئے ہیں اور یہ مصیبت میں پڑنے والے، مشقت کے اندر پڑنے والے ہیں۔ تصلی نارا حامیہ، اور ان کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک آگ وہ ہے کہ جو جل کے کوئلہ بن گئی ہے، وہ ان کو داخل کیا جائے گا اس جلتی آگ کے اندر۔ تصلی نارا حامیہ، یعنی جو جل رہی ہوگی، شعلے اس کے بھڑک رہے ہوں گے، اس کے اندر ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ تسقى من عین آنیہ، اور یہ پانی طلب کریں گے، پانی پینے کے لیے مانگیں گے، ما تسقى من عین آنیہ، ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جس کی وجہ سے کیا ہے، جب وہ منہ کے قریب کریں گے تو منہ کا سارا گوشت جو ہے وہ گل کے نیچے گر جائے گا، یہ اتنا کھولتا ہوا پانی سخت ہوگا، اور جب اس کو پئیں گے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا۔ تسقى من عین آنیہ، ان کو کھولتے ہوئے چشموں سے پانی دیا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، کھانا طلب کریں گے مگر ان کو کھانا نہیں دیا جائے مگر ضریع، ایک درخت ہے، بوٹی ہے، جو کانٹے دار بوٹی ہے، جھاڑی ہے، کہ اس کی بدبو بھی ایسی ہے کہ انسان اس کے پاس کھڑا نہیں ہو سکتا، اور کڑوی اتنی، جس طرح ایلوے سے بھی زیادہ، تنبے سے بھی زیادہ کڑوی ہوگی، اور ان کو اور کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں دی، جب یہ ضریع چیز جو بوٹی ان کو دی جائے گی اور یہ حلق سے نیچے نہیں اترے گی، اور لیکن بھوک کے مارے اور ان کو کوئی چیز نہیں دی جائے گی، لیکن وہ کھائیں گے، اس کے ذریعے ان کی جو انتڑیاں ہیں وہ ساری گل کے پھٹ کے جو ہے وہ پیشاب کے خانے سے باہر نکلیں گی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور وہ جو کھانا ان کو دیا جائے گا، لا یسمن، نہ ان کو وہ موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، نہ ہی ان کی بھوک دور ہوگی، یعنی وہ کھانا تو صرف ان کو سرسری ایسی دیا جائے گا، لیکن اس کھانے سے ان کو کیا ہوگا، ان کی بھوک بھی نہیں مٹے گی، ان کو جسم کا حصہ بھی نہیں بنے گی، یعنی وہ بھوک مٹانے والا بھی نہیں ہوگا، ان کو فربا کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس دوسرے لوگ، وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بارونق ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، ان سے چہرے سے خوشی ٹپک رہی ہوگی، وہ بڑے خوش و خرم ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ،
یہ اپنی کوشش پہ راضی ہیں، یعنی جو دنیا کے اندر انہوں نے اللہ نے ان کی اس کوشش کی، اپنی اس محنت کی قدر کی، اللہ فرمایا لسعیھا راضی، یہ اپنی اس کوشش کی وجہ سے، اپنی اس طرح سے انسان کہتا ہے نا کہ اپنی انسان کوشش سے کامیابیاں حاصل کرتا ہے، اپنی کوشش سے ہی ناکام، جو آدمی کوشش کرتا ہے تو اللہ ضرور اس کو کامیابی عطا فرمائے، لسعیھا راضی، اللہ نے ان کی اس کوشش کی تعریف میں، یعنی اپنی اس کوشش پہ کیا ہے وہ راضی ہیں کہ جو دنیا میں وہ کرتے رہے، یعنی مشقت برداشت کی، تکلیف اٹھاتے رہے، نماز کی، روزہ، حج ہے، زکوٰۃ ہے، باقی جتنے بھی احکامات اللہ کے ان کو پورا کرتے رہے، چاہے گرمی ہے، سردی ہے، جو بھی حالات ان پہ آتے رہے، مالداری آئی، تونگری آئی، جو بھی حکم آیا، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا، لسعیھا راضی، اللہ نے ان کی اس کوشش کی تعریف فرمائی، فی جنت عالیہ، اور وہ ایسی جنت کے اندر ہوں گے جو بلند ہوگی، جنت بہشت برین اس کو بیان فرمایا گیا ہے، وہ ایسی جنت کے اندر ہوں گی جو اونچی، جس کے اندر بالا خانے اونچے ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، اور اس کے اندر وہ کوئی فضول چیز نہیں سنیں گے، یعنی ایسی چیز جھوٹ نہیں سنیں گے، یعنی ایسی بات نہیں سنیں گے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لا تسمع فیہا لاغیہ، اور فیہا عین جاریہ، اور اس کے اندر ان کے لیے چشمے جاری ہوں گے، یعنی شراب بن طہورا، اس طرح دودھ کے چشمے ہوں گے، نہریں ہوں گی، پانی کی ہوں گی، یعنی جو چیز انسان چاہے گا اس کے لیے وہ پیش کر دی جائے گی، فیہا سرر مرفوعہ، اور اس کے اندر وہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، مسہریوں کے اوپر، تختوں کے اوپر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور ان کے پاس آب خورے، یعنی کٹورے جو ہے وہ پانی پینے کے لیے رکھے جائیں گے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ان کٹورے سے وہ کیا کریں گے، پانی پئیں گے، اور ان کی قالین، ان کے سامنے قالینیں بھی بچھائی جائیں گی، جس طرح کی چاہیں گے ریشم کی قالینیں ان کے سامنے بچھا دی جائیں گی، جس طرح انسان چاہے گا وہ ان کے لیے ان کو پیش کر دیا جائے گا، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور قالینیں بچھائی جائیں گی، ان کے لیے تخت لائے جائیں گے، ان کے لیے آب خورے ہوں گے، ان کے لیے پلانے والے ہوں گے، أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اب کہ اللہ نے اونٹ کو کس طرح پیدا کیا ہے، یہ اس علاقے میں اس وقت کیا اونٹ بہت زیادہ تھے، اور اس کی وہ خرید و فروخت کرتے تھے، اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا، اللہ نے ان کو اس طرح متوجہ کیا ہے کہ دیکھتے نہیں ہو کہ اونٹ کو اللہ نے کس طرح پیدا کیا ہے، اتنا بڑا جانور ہے، ایک تمہارا چھوٹا سا بچہ اس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، اور اتنا بڑا جانور ہے، یعنی کافی دنوں وہ پانی اپنے اندر سٹور کرتا ہے، نہ بھی پیے تو پھر بھی زندہ رہ جاتا ہے، یعنی اس طرح کہ اللہ نے ان کو یہ چیز گنوائی ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کر دیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو اللہ نے کیسے بلند کر دیا، کتنی بلندی اللہ نے آسمان کو عطا فرمائی، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو اللہ نے زمین کے اوپر گاڑ دیا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو اللہ نے پھیلا دیا ہے، بچھا دیا ہے، یعنی چار چیزوں کو اللہ نے یہاں گنوایا ہے کہ اونٹ کی طرف دیکھو کہ اللہ نے کس طرح پیدا کیا، آسمان کو دیکھو اللہ نے بلند اس کو کس طرح کیا، پہاڑوں کو دیکھو کس طرح اللہ نے اس کو گاڑ دیا، اور زمین کو کیسے بچھا دیا، یعنی چار چیزیں بیان فرمائی کہ یہ سارا جو پچھلا معاملہ ہے، یعنی ہم وہ جب اس پہ قادر ہیں تو ہم وہ بھی کیا کریں گے، اس پہ بھی قادر ہیں، فذکر انما انت مذکر، آپ ان کو نصیحت کرتے رہیے، آپ کے ذمہ انما انت صرف نصیحت ہے، ان کو ہدایت دینا، ہدایت پہ لے کے آنا، یہ تو اللہ کا کام ہے، آپ کا کام صرف فذکر، ان کو نصیحت کرنا ہے، ان کو اچھی باتیں بتلانا، انما انت مذکر، آپ صرف نصیحت کیجیے، لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو ان پہ مسلط نہیں کیا کہ آپ کو ان کو ضرور کھینچ کے لائیں، ان کو پکڑ کے لائیں، بلکہ کیا آپ کریں، ان کو نصیحت کرتے رہیں، ان کو بات بتاتے رہیں، لست علیہم بمسیطر، ہم نے مسلط نہیں کیا، الا من تولی، ہاں مگر جو منہ پھیر لے یا کفر کرے، اس کے بعد کیا آپ صرف ان کو نصیحت کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یا تو لوگ منہ پھیرتے ہیں یا کفر اختیار کرتے ہیں، جو یہ کام کرے گا، یعنی منہ پھیر لے گا آپ کی تعلیمات سے، آپ کی اس تبلیغ سے، وہ کفر یا کفر اختیار کرے گا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو پھر اللہ کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے، یعنی اللہ ان کو پکڑے گا، پیچھے بتایا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، کہ اللہ کا جو عذاب ہے بہت بڑا ہے، بہت سخت ہے، ان الینا ایابہم، کہاں جہاں بھی چلے جائیں، منہ پھیر لیں، کفر اختیار کریں، بھاگیں، ان الینا ایاب، یہ ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے، ان الینا
اجابہم، یہ ہماری طرف ہی لوٹ کر آئیں گے. ثم ان علینا حسابہم، پھر فرمایا کہ بے شک ہم ہی ان کا حساب لیں گے. کسی اور طرف جا نہیں سکتے، یعنی ادھر سے چیز پسند نہ آئے بندہ ادھر چلا جائے، نہیں، کیونکہ یہ حساب ہمارے لوٹ کے بھی انہوں نے ہماری طرف آنا ہے، اور بے شک کیا ہے حساب بھی ہم ہی لیں گے. اور جس کا حساب اللہ لیں گے تو پھر کیا ہے انسان بچ نہیں سکتا. اللہ حفاظت فرما.